خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی چیئرمین نذیر احمد شاہ پچھلے 5 اگست 2019 اب 5 اگست 2020 آ رہا ہے. جتنا بھی تاجروں کو نقصان ہو گیا اور ہو بھی رہا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی بھرپائی تاجر کر سکیں گے. اب ہماری ایک امید ہے ریاستی و مرکزی سرکار پر کہ جو انہوں نے پچھلے سال ایک اعلان کیا تھا ریاست کو ایک پیکیج دیں گے, لہذا ہمیں پوری امید ہے جو چھوٹے تاجر ہیں جنہوں نے بینک لون نکالا ہے, ہمیں پوری امید ہے کہ اس بات سے تمام چاہے سول ایڈمنسٹریشن ہے, ریاستی سرکار ہے, مرکزی سرکار ہے, کہ وہ اس بات سے بخوبی خود واقف ہے کہ یہاں کا جو کاروبار ہے وہ کتنا لاس ہو گیا ہے پچھلے 5 اگست سے آج تک. لہذا جو ہمارے چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے ٹرانسپورٹر ہیں, چھوٹے ریڑے والے ہیں, جو اپنا پریوار اسی پر چلاتے تھے, اب ہماری ایک امید ہے, ایک آشا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ریاستی و مرکزی سرکار سے ایک گزارش کی تھی کہ وہ جو پیکیج کا اعلان کیا ہے وہ جلد از جلد اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے. یہ جو فائنانس سیل ہے گورنمنٹ کی, سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اور بینک سے جو وابستہ ہے, ایک میٹنگ ہونی چاہیے. جن تاجروں کا نقصان کافی 1 سال سے ہو رہا ہے, اگر گورنمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جائے تاکہ تاجر جو ہے جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ریاستی اور مرکزی سرکار کے سامنے جو ان کے مسائل ہے, تاجروں کیا نقصان ہے, وہ ان کے سامنے وہ رکھے. ایز پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, بچے ورچولی 1 سال سے اسکولوں سے دور ہیں, لیکن ایجوکیشن کے تعلق سے بالکل سرکار اگر آپ دیکھیں گے اگست سے لے کے جنوری فروری تک سرکار کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں رہا, بلکہ الٹا اسکولوں کو کافی ہراس کیا گیا. ہاں پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ چینج آئی ہے کہ اب جو ہے زمینی سطح پہ کمیونٹی اسکولوں کے ذریعے یا اسی 2G پہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں. کافی اسٹرگل کر کے بچے جو ہے اپنی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں. لیکن پھر ہر ایک جانتا ہے کہ بہرحال جو ریگولر کلاس روم ہے, آن لائن کلاس روم, اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے. ان حالات میں ہاں تعلیم تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں, ہمارے ٹیچرز, ہمارے جو دیگر سٹاف ہے, ان کی سائیکالوجی پہ بھی ایک بہت نگیٹو اثر آیا. سال کا منیمم جو ہے 300 کروڑ کا لاس 1 سال کا ہے, وہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کا ہے. وہ بھی میں کشمیر ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ چونکہ سرکار نے کیا, اور دوسری طرف سے سرکار نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ کے تحت کافی فنڈز اویلیبل رکھے ہیں, لوگوں سے بھی پیسہ لیا گیا, سرکاری ملازموں سے بھی پیسہ لیا گیا, لیکن آج تک اس ڈیزاسٹر فنڈ سے یا جتنے بھی چائلڈ ویلفیئر سکیمز گورنمنٹ کے پاس ہیں, 1 پیسہ بھی اس پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے خرچ نہیں کیا گیا. حالانکہ سرکار نے یقین دہانی کی تھی کہ ہم ٹیچرز کی تنخواہ دیں گے, غریب پیرنٹس کی فیس ادا کریں گے, لیکن ابھی تک سرکار نے عملاً زمینی سطح پہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ہماری ایک چھوٹی سی یہی گزارش ہے کہ کم سے کم یہاں کے بچوں کی تعلیم کو بچانے کے لیے 4G ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یہاں الاؤ کر دیجئے, اور تعلیم پہ سیاست مت کر دیجئے. لیٹ ایجوکیشن بی پالیٹکس نیوٹرل, تعلیم پہ سیاست مت کیجئے, تعلیم کو تعلیم رہنے دیجئے, اور یہاں کے بچوں سے ان کا مستقبل مت چھینیے. یہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہ پابندی ختم کر دیجیے. ایکچولی 5 اگست کو جو 35 ختم ہوا یہاں پر, دفعہ 370 ختم ہوا یہاں پر, تب سے لے کے آج تک میرے خیال سے کشمیر پورا لاک ڈاؤن میں ہے, کیونکہ اس کے بعد کووڈ-19 کا بھی مسئلہ ہوا. اس کے بعد ہمیں 5 اگست کے بعد جب جنوری میں لاک ڈاؤن کشمیر میں اوپن ہوا, کشمیری بزنس کمیونٹی نے, خاص کر ٹھیکیداروں نے اس ٹائم یہ سوچا تھا اب یہ ہمارا بزنس پٹری پہ آئے گا, جو ہمارا لاس ہے پچھلے 6 مہینوں سے وہ لاس ریکور ہو جائے گا. مگر بدقسمتی کی بات ہے اس کے بعد کووڈ-19 آیا. کووڈ-19 کے حوالے سے پورا شٹ ڈاؤن رہا, پورا ہندوستان, خاص کر J&K بھی شٹ ڈاؤن رہا. ہم نے لاس کی انالیسس کی, جو ہمارا لاس تھا ٹھیکیدار کمیونٹی کا, کم از کم 1300 کروڑ کے قریب ہمارا لاس ہے پچھلے 11 مہینوں سے آج تک. چاہے ہمارا مزدور ہے وہ بھی لاس میں چل رہا ہے, چاہے ہمارا باجری والا ہے وہ بھی لاس میں چل رہا ہے, چاہے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہیں وہ بھی ہمارا لاس میں چل رہا ہے. جتنے بھی کنسٹرکشن ورکر ہے ہمارے, چاہے وہ میسن ہو, چاہے وہ لیبر ہو, چاہے وہ ٹھیکیدار ہو, ہر ایک اس وقت لاس میں چل رہا ہے. جو میرے خیال سے اس وقت جو ٹھیکیدار صاحبانوں کی پوزیشن ہے کشمیر میں,
मेरे ख्याल से वो डेवलपमेंट के जाने के लिए तैयार अब नहीं है, क्योंकि जब उनका पैसा भी बंद हुआ, क्योंकि इस वक्त कम से कम 500 करोड़ के करीब ठेकेदार साहिबानों की आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, जो हमने सरकार से डिस्कस किया था। सत्यपाल मलिक जिस टाइम गवर्नर था स्टेट का, उस टाइम चाहे फाइनेंस कमिश्नर था स्टेट का, उसके साथ हमने डिस्कस किया। जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे स्टेट में, उनके साथ वो डिस्कस हुआ। उन लोगों ने हमें यकीन दहानी उस टाइम दी थी, हमें 500 करोड़ रिलीज करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है, नया पैसा छोड़ा इन लोगों ने काम के लिए, मगर आज तक भी वो 500 करोड़ हमारे रिलीज नहीं हुए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ की डेवलपमेंट को शर्मिंदा ताबीर करना है, यहाँ की सरकार को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, जितनी भी आउटस्टैंडिंग पिछला पैसा हमारा बकाया थे 500 करोड़ के करीब, वो गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ेगा। तभी हमारा ठेकेदार काम में भी जाएगा, तभी हमारा ठेकेदार टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएगा।